بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دل تھام کے. میں ہوں رانا ظفر اقبال ظفر. تو آج کچھ دکھ کے ساتھ میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں. آج کی ویڈیو عابد فروق المعروف پروفیسر باغی کے نام. اس باغی کے نام جو خبردار کا حصہ تھے اور علم و ادب کا خزانہ تھے. باغی کون تھا؟ وہ یقیناً علم و ادب کا خزانہ تھا. باغی کون تھا؟ ایک شفقت بھرا انسان، مہربان انسان تھا. باغی کون تھا؟ باغی علم کا سمندر تھا جسے اردو ادب پہ گرفت حاصل تھی. باغی زمانے کی تلخیوں کی حقیقت تھا جس کے اندر طوفان چھپا تھا، جس کے طوفان سے گو کسی کو کوئی نقصان نہ تھا، مگر اس سے دنیا بھر کے لوگ نوجوان مستفید ہو سکتے تھے. مگر ہم نے وہ باغی کھو دیا. باغی دل میں ہزاروں دکھ لیے وہ ہفتے بانٹنے والی شمع تھی جو سب کو روشنی دیتا تھا، مگر خود پریشانیوں کے گھپ اندھیروں میں گٹ گٹ کر جی رہا تھا. کرائے کا مکان تھا اور بچے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سوچ سکتے ہیں کہ کرائے کا مکان ہو اور بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوں تو اس کے حالات کیا ہو سکتے تھے. لیکن اس نے ہمیشہ مسکراہٹیں بانٹی. لیکن جب اگر کبھی وہ غصے میں نظر آیا تو تب جب ادب پر کسی نے چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی یا کسی لفظ کو نبھا نہ پایا ہو تو اس وقت اسے دکھ ہوتا تھا. تو اس وقت وہ ضرور غصے میں نظر آتا تھا. باغی خود تو دنیا سے چلا گیا مگر اپنی انمول یادیں چھوڑ گیا. میں نے اسے خبردار کے سیٹ پر دیکھا. میری اس سے ملاقات نہیں، مگر مجھے لگتا ہے جس طرح میں اسے جانتا ہوں، میں پہچانتا ہوں، میں اس کے ساتھ رہا ہوں، کیونکہ میں نے ہمیشہ اس کے علم سے لوگوں کو متاثر کرتے دیکھا. میں خود متاثر تھا. اس کی شخصیت نے متاثر کیا مجھے. میں ہمیشہ چاہتا تھا کہ وہ کچھ نہ کچھ بولے، کچھ نہ کچھ سنائے، کچھ نہ کچھ کہے. میں اکثر یوٹیوب سے اس کی ویڈیوز ڈھونڈتا رہتا تھا کہ باغی صاحب نے جو کہا ہو، جو فرمایا ہو وہ سنا جائے. لیکن گزشتہ دنوں اس کی موت کی خبر ملی. بہت دکھ ہوا، بہت تکلیف ہوئی. لیکن یہ رضا الہی ہے جس کے آگے انسان کچھ نہیں کر سکتا. اس کے پاس اس کا کوئی دارو دعا نہیں ہے. یہ مالک کے فیصلے ہیں کہ مالک کیا چاہتا ہے. پھر اس کا ہم نے ویڈیوز پہ ہی جنازہ دیکھا جس میں بہت سے لوگ شریک تھے، جس سے پتہ چلتا تھا اس کی سوسائٹی کا، اس کے ظرف کا، اس کی محبتوں کا، اس کے، کیونکہ انسان کی پہچان اس کی سوسائٹی سے ہوتی ہے. تو اس کی کے جنازے میں جتنے بھی لوگ نظر آئے ان میں فنکار بھی تھے اور ادب کی دولت سے بالا مال بڑے بڑے نام بھی تھے. گو اس میں آفتاب اقبال صاحب کسی وجہ سے شرکت نہیں کر سکے تھے، مگر وہاں ان کے بھائی ضرور نظر آئے، جس سے کم از کم تنقید کرنے والوں کے ضرور منہ بات ہوئے ہوں گے کہ آفتاب اقبال صاحب کے گو باغی صاحب کے دوست تھے، انہیں ان سے محبت تھی. انسان ہے، کسی وقت نہیں بھی کسی جگہ پہنچ سکتا اچانک، لیکن انہوں نے اس بات کی جو ہے وضاحت بھی کی. مگر وہاں ان کے بھائی کا ہونا اور خبردار کی پوری ٹیم کا ہونا اس بات کی علامت تھی کہ وہ سب باغی صاحب سے محبت کرتے. یہاں
ہر بندہ یہ سوچ رہا تھا کہ باغی صاحب کے حوالے سے اب آفتاب اقبال صاحب کیا کریں گے؟ کیا اپنے دوست کی اولاد کو، اس کے بچوں کو یوں ہی تنہا چھوڑ دیں گے؟ کیا وہ دیگر جس طرح لوگ بھول جاتے ہیں یہ بھی بھول جائیں گے؟ ان کو تنہا اس دنیا کی میں چھوڑ دیں گے؟ لیکن آفتاب اقبال صاحب نے کمال مرد مجاہد کا کام کیا۔ انہوں نے نہ صرف زبردست خراج تحسین پیش کیا اپنے دوست کو، پروفیسر باغی کو، بلکہ اس کی اچھائیوں کی نشاندہی کی، ان پر بات بھی کی۔ خبردار کی پوری ٹیم نے بات کی، جس میں قابل ذکر اسد کیفی، ببو رانا، شاکا اور دیگر تمام دوست، رنگیلا صاحب اور دیگر ڈاکٹر اروبا اور دیگر تمام دوست تھے۔ چونکہ میں خبردار کا قاری بھی ہوں، میں اسے دیکھتا بھی ہوں، اسے پڑھتا بھی ہوں، اسے دیکھتا بھی ہوں۔ جسے میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو میں ایسے لگتا ہے جیسے میں اسے پڑھ رہا ہوں۔ اس بات کی شاید کسی کو سمجھ نہ آئے، لیکن میں تو اپنی بات کر رہا ہوں۔ تو میں اسے دیکھتا ہوں۔ بہت اچھا پروگرام تھا، جس میں باغی صاحب مشہور ہوئے باغی کے نام سے، اور تھے بھی وہ باغی۔ وہ قسمت کے دھنی تھے، انہیں اچھے دوست ملے، ہمیشہ انہیں اچھی سوسائٹی ملی۔ بہرحال وہاں آفتاب اقبال صاحب نے اپنی گفتگو میں ایک اعلان کیا کہ اس کے عابد فاروق المعروف پروفیسر باغی کے نام سے فنڈ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بنایا جائے گا، ایک سسٹم بنایا جائے گا جس کے تحت وہ طلباء میں اسکالرشپس کے حوالے سے اور کمزور طلباء کی مدد کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جب تک ان کے بچے یونیورسٹیوں سے فارغ نہیں ہو جاتے، ان کے تمام معاملات بذمہ کمپنی ہوں گے۔ اور یہ بہت بڑا اعلان ہے۔ کسی کے چھوڑ جانے کے بعد، دنیا سے چلے جانے کے بعد، اس کی اولاد، اس کے بچوں کے لیے کچھ کرنا، ان کے بارے میں کچھ سوچنا، یہ کوئی اچھے خون کا انسان ہی سوچ سکتا ہے۔ یہ ہر انسان کے پاس کی بات نہیں ہے۔ آفتاب اقبال کو اس حوالے سے میں سلوٹ کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے باغی صاحب کو ان کی زندگی میں اتنا کچھ نہ دے سکے ہوں، نہ دیا ہو، لیکن ان کے جانے کے بعد انہوں نے اپنی دوستی کی لاج رکھی، باغی کی دوستی کی لاج رکھی، اور ان کے بچوں کے لیے بہت بڑا اعلان کیا۔ یہاں حکومت پاکستان کو بھی چاہیے کہ وہ اردو ادب کے ایک بہت بڑے نام کے لیے، باغی صاحب کے لیے، ان کے بچوں کے لیے کچھ اعلانات کریں۔ لیکن یہ پاکستان ہے، یہاں انسانوں کی قدر کم بھی ہے حکومتوں کو، اور جب شور وغیرہ ہوتا ہے تو کہیں جا کر یہ تھوڑی بہت کر دیتے ہیں۔ پچھلے دنوں عمر شریف صاحب کے حوالے سے اس کا بیرون ملک جب جانا تھا، سندھ حکومت اسی میں پھنسی رہی کہ پیسے کون دے، اور جتنے دن انہوں نے اسی طرح گزارے۔ اگر فوری طور پر یہ کر دیا جاتا تو شاید ان کی زندگی بچ جاتی، لیکن لکھا مالک کا تھا، جو وقت تھا وہ مقرر تھا۔ تو یہاں پر بھی بزدار صاحب اور کچھ نہیں کر پائے اور کچھ نہیں کر سکتے، تو کم از کم آفتاب اقبال صاحب کی مشاورت سے ان کے بچوں کے لیے کچھ ایسا کر دے، ان کے لیے گھاری بنا دے، ان کو ایک گھاری دے دے، تاکہ پروفیسر باغی کے بچوں کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ تنہا رہ گئے، ان کو یہ محسوس ہو کہ یہ پاکستان اور اس پاکستان کے باسی ہمارے لیے صاحبان ہیں۔ انہیں یہ محسوس ہو کہ ان کا باپ
जो उर्दू अदब का खजाना था वो इतना बड़ा था कि उनकी जाने का पूरी मुल्क को दुख है, 22 करोड़ आवाम को दुख है। तो मैं यहाँ ये आफ्ताब इकबाल साहब से गुजारिश भी करना चाहूँगा कि आफ्ताब इकबाल साहब, मैं गो हवेली लखा का रैशी हूँ, ज़िला उकाड़ा का, आपके आबाई ज़िला का। मैं यहाँ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि उनके लिए आप जहाँ उनकी यूनिवर्सिटी तक तालीम के हवाले से और दीगर हवाले से आप करेंगे, वहाँ प्लीज़ एक बात ज़रूर कीजिएगा कि उनके लिए घर का बंदोबस्त ज़रूर करवाइएगा। चूँकि बंदे के पास जब घर होता है, अपना है, अपनी छत होती है, तो वो बहुत सी परेशानियों से महफूज होता है। तो यहाँ मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्त और आप, वो भी प्रोफेसर बागी के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करें, उसकी खिदमत करें। हम एक बेहतरीन इंसान से महरूम हो चुके हैं। खुदारा उसे जिंदगी में तो हम सुख नहीं दे सके, लेकिन कम से कम उसके मरने के बाद उसकी औलाद के लिए कुछ कर गए। तो मैं यहाँ सबसे अहम वज़ीर आज़म इमरान खान साहब और बुज़दार साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो उनके लिए फौरी तौर पर घर का बंदोबस्त करवाएं। और आफ्ताब इकबाल साहब से भी गुजारिश करूँगा कि जहाँ वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हैं, वहाँ इस हवाले से ज़रूर कोशिश करें। ये मेरी इल्तिजा होगी। मैं काम से शहरी हूँ, मेरा इतना ना इल्म है मेरे पास, ना मेरे पास ताकत है, लेकिन दिल है। मैं बतौर इंसान मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बतौर बागी साहब का चूँकि गुफ्तगू सुनता था, मुझे प्यार था उनसे, तो प्लीज़ इस हवाले से कि उनको घर कम अज़ कम मिल जाए, उनके लिए एक साहिबां ज़रूर हो जो उनका अपना हो, वो जहाँ से भी लौट कर आएँ उसके साए तले बैठे। तो इसके लिए प्लीज़ मेहरबानी कीजिएगा। अल्लाह ताला प्रोफेसर बागी साहब को जवाल रहमत में जगह अता फरमाए, और ख़बरदार और उसकी टीम का आफ्ताब इकबाल साहब को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा नवाजे, बहुत ज़्यादा नवाजे।